دی لیجنڈ آف مولا جٹ پنجابی ثقافت کے تناظر میں بڑے اداکاروں کے تبصرے۔ عاصم اعجاز کچھ دن سے پاکستانی میڈیا میں فلم دی لیجنڈ آف مولا جٹ کو لے کر ایک بھرپور اشتہار بازی نظر آ رہی ہے۔ بڑے بڑے ناقدین کے تبصرے، فلم کی تعریفیں، ان سب چیزوں نے مجبور کیا کہ اس فلم کو دیکھا جائے۔ طارق اور مصطفیٰ قریشی کی فلم مولا جٹ پنجابی فلم انڈسٹری کی ایک بہت بڑی فلم، اور یہ فلم کے مقبولیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اس فلم کے کردار مولا جٹ اور نوری ناتھ آج بھی اسی طرح سے مشہور ہیں۔ اس دھرتی دے ہر سالن وہ اپنے آپ کے دی اپنے پیچھے ایک کوئی بلا نظر آئے گی دی اس بلا دا نہ ہوئے گا مولا جٹ۔ اور اچھی بات کہ فلم کی بہترین ایڈیٹنگ کی وجہ سے عوام کی اچھی تعداد اسے دیکھنے آ رہی ہے۔ ممی ڈیڈی گروپ جو ماضی میں پنجابی فلموں سے اجتناب کرتا تھا اور پنجابی فلموں کی شوقین کا مذاق اڑایا کرتا تھا، وہ بھی بڑی تعداد میں اسے دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ پتہ نہیں یہ فلم انڈسٹری بیوٹر کا رویہ یا سینما مالکان کی بد نیتی جس کی وجہ سے اس فلم کا ٹکٹ مہنگا بلکہ بہت مہنگا ہے، جو پنجابی فلموں کی عام شائقین کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے۔ کسی فلم کو کامیاب بلکہ غیر معمولی طور پر کامیاب کرانے میں عام آدمی، مزدور، رکشہ ڈرائیور، پھیری لگانے والے وغیرہ کا اہم کردار ہوتا ہے۔ یہ کمی اس فلم کے حوالے سے محسوس کی جا رہی ہے۔ اس مضمون کے شروع میں اس حقیر نے عرض کیا تھا کہ جب کبھی کوئی فلم مولا جٹ کے نام سے آئے گی، اس کا موازنہ سلطان رئی والی مولا جٹ سے ضرور کیا جائے گا۔ اس فلم کے ساتھ بھی ایسا ہے۔ سلطان رئی والی مولا جٹ کسی حد تک اس زمانے کے حالات سے جڑی ہوئی تھی۔ کم و بیش اس زمانے کا ماحول تھا، جاگیردار کا، ظالم اور مظلوم کا، اور پولیس کا کردار۔ ان سب چیزوں کا مقابلہ عام آدمی کو اس فلم کی طرف کھینچتا تھا۔ اس فلم کے برعکس دی لیجنڈ آف مولا جٹ میں اس سے شاید سینکڑوں سال پہلے کے حالات کو دکھانے کی کوشش محسوس ہوتی ہے۔ تو مولا جٹ ہے جب پہچان ہی لیتا ہے تو جیوے تے نوری نو دس دے میں کوٹ مٹھا دیا تو قبرہ بھول جانا اور میرے قتل بھول جان جی تے کردا ہے کہ تیرے پرزے پرزے کر دیا، پر تینوں زندہ چھڑن تے اس لیے مجبور ہاں کہ نوری دے دشمن نو نوری تو پہلے رب بھی نہیں مارتا۔ فلم کے آغاز میں روایتی پنجابی اکھاڑا دکھایا جاتا ہے جو کچھ سالوں بعد رومن اکھاڑے میں بدل جاتا ہے۔ پرانی فلم مولا جٹ میں آسیہ نے، مکھو جٹی اور اداکارہ چکوری نے لازوال کردار ادا کیے تھے۔ نئی والی فلم میں یہ کردار بالترتیب میرا خان اور حمامہ ملک نے ادا کیے اور پنجابی الفاظ کی ادائیگی میں دونوں ہی ناکام رہی، خصوصاً میرا خان جو نہ پنجابی صحیح طریقے سے بول سکتی ہیں اور نہ ہی اداکاری میں کوئی کمال کر سکی۔ پرانی فلم میں سلطان رئی اور مصطفیٰ قریشی کے اکٹھے سین تھے اور کمال کے مکالموں کی ادائیگی کا مقابلہ تھا۔ اس فلم میں مولا جٹ اور نوری ناتھ کے اکٹھے بہت کم سین اور مکالمے۔ اس فلم میں نوری ناتھ کو بے حد ظالم اور خطرناک مشہور کیا گیا ہے، لیکن اس کے اس برے کردار کو فلم میں کہیں اجاگر نہیں کیا گیا۔ مددگار جس کوئے جو ہر میدان جت کے مولا پڑے اور جو سے کوئے اس میں وہ دیکھ کبر بنا دیا گا۔ اپنے گیٹ اپ میں کہیں نرویر سنگھ کے پدو موت کے کردار علاؤدین خلجی اور کہیں ترکی ڈرامے ارطغرل کے ہیرو سے متاثر نظر آئے۔ کبا بھی رج کے دیکھ گوڑا بھی رج کے
के रिएक्शन के मनाजिर के लिए और दूसरा स्टार इसके कैमरा वर्क के लिए। आखिर ये एक सवाल नासिर अदीब साहब से। अमूमी तौर पर हम पंजाबी सरसों का साग मकई की रोटी के साथ खाते हैं, लेकिन इस फिल्म में किरदार सरसों का साग बेसन की रोटी से खाते और तारीफ करते नजर आते हैं। बराए करम ऐसे किसी पंजाबी शहरिया गाँव की निशानदेही करके इस फकीर की रहनुमाई फरमाएं। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी तरह की मालूमाती वीडियो मिलती रहे। शुक्रिया।